الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے جس نے ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ہمیں قرآن کریم سننے اور سنانے کا شوق بھی عطا فرمایا، عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ کروڑہ درود و سلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ لفظی معنی اور اس کی ڈیٹیل جاننے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ البقرہ یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ سورتوں کی دو اقسام ہوتی ہیں، مکی یا مدنی۔ مکی سورہ مبارکہ وہ ہوتی ہیں جو ہجرت مدینہ سے بیشتر یا پہلے نازل ہوئیں، اور ہجرت مدینہ کے بعد جو سورہ مبارکہ نازل ہوئیں انہیں مدنی سورہ مبارکہ کہا جاتا ہے۔ اب جیسے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے تو بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک گائے کا تذکرہ ہے جو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اب سورتوں کے نام یہ من جانب اللہ ہوتے ہیں، یہ اللہ نے خود رکھے ہوتے ہیں، کسی مضمون کی مناسبت سے یا اس کے اندر کوئی ایسی اس سے ریلیٹڈ چیز پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے اللہ اس کا نام رکھ دیا ہوتا ہے۔ باقی اللہ ہم نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ کی اہمیت اور فضیلت کا آپ اس اندازہ لگائیے۔ مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قیامت کے دن قرآن اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا، اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آگے آگے چل رہی ہوں گی، یعنی یہ بندے کی نمائندگی کر رہی ہوں گی، شفاعت کریں گی، اور اس کی برکتوں کا آپ اندازہ لگائیے اور اس کی شان کا بھی اندازہ لگائیے۔ سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہاں جادو کے اثرات نہیں ہوتے، اور اس کے علاوہ بہت ساری آفات اور بلیات سے انسان بچا رہتا ہے۔ اگر آپ ڈیلی پڑھ سکتے ہیں، نہیں اگر ڈیلی پوری پڑھ سکتے تو ہفتے میں کم از کم 1 یا 2 دفعہ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اور الف لام میم کا پہلا جو رکوع اور آخری جو رکوع ہے سورہ بقرہ کا، آمنہ رسول سے لے کے آخر تک، ان کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ وہ آپ لازمی خود بھی پڑھیے اور اپنے بچوں کو بھی روٹین کے ساتھ پڑھنے کی عادت صبح اور شام بنائیے۔ کم از کم رات کو پڑھ کے سونے کی عادت ضرور ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف 1 حرکت اور لام 6 حرکات، اور میم کے ساتھ غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور میم کو بھی اسی طرح جس طرح لام کے 6 حرکات تھیں اسی طرح میم کے اوپر بھی 6 حرکات لمبا آپ کو کرنا ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ مقطعات کا لفظی معنی تو یہ ہے قطع کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، جیسے ہم عورتیں ہیں اور گھر میں سارا دن کچن میں جو کام ہوتا ہے چھری کے ساتھ ہم کبھی فروٹس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے فروٹ چاٹ بنا رہی ہوتی ہیں، اور کبھی جیسے ہم لوگ سالن کے لیے سبزیوں کے ٹکڑے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہی اس کا معنی ہے، الگ الگ کرنا، ٹکڑے کرنا، توڑ توڑ کے پڑھنا۔ تو یہ اس کے لفظی معنی میں آتا ہے۔ ان کے معنی کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، میں آپ کے سامنے ان کو بیان کرتی ہوں۔ جیسے ایک تو ہے کہ سر بین اللہ و رسولی، یعنی یہ وہ راز ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کو اس کے معنی معلوم ہے لیکن اس کے علاوہ کسی ہستی کو معلوم نہیں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا قرآن کریم کے الفاظ ہوں اور پھر اللہ نے اپنے محبوب کو نہ سکھائے ہوں۔ اب سورۃ الرحمن میں کیا آتا ہے؟ الرحمن علمہ القرآن، یعنی اللہ وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن کریم سکھایا، کیونکہ انہوں نے آگے جا کے یہی قرآن کریم سکھانا تھا۔ اگر دنیا میں کوئی استاد اپنے اسٹوڈنٹ کو سبق سکھائے، کوئی بھی مضامین کا کسی بھی مضامین کا سکھائے، لیکن اس میں کوئی ایک آدھ سوال چھوڑ دے تو استاد میں نقص پایا جاتا ہے، گویا اسے آتا نہیں تھا تو اس وجہ سے نہیں سکھایا۔ تو یہ کہا جائے کہ نہیں سکھایا تو اس کے بہت ہی غلط معنی بن جاتے ہیں۔ تو یہاں تو معاملہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اللہ ہر چیز ہر علم کو جاننے والا ہے۔ اس نے اپنے محبوب کو سکھایا تو اس نے یقیناً سارا سکھایا،
قرآن کریم کی بہت ساری صورتوں جیسے سورۃ القیامہ میں بھی آتا ہے ثم ان علینا بیانا، اور سورہ رحمان کا بھی بتایا کہ یہ اللہ نے سکھائی اور اللہ نے اپنے محبوب کو سب کچھ سکھایا ہوگا، یقیناً سکھایا ہے۔ اور یہ بھی ایک قول ہے کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل امین ہے، اور میم سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ مطلب یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور جبریل امین لے کے آئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتارا گیا۔ اب آپ کی دلچسپی کے لیے ایک اور واقعہ بھی آپ کو سنا دوں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی یہ بہت ہی پیاری ہستی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو سمجھ آتے ہیں الف سے اللہ، لام سے جبرائیل کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ جیم سے جبرائیل ہوتا ہے اور میم سے تو محمد رسول اللہ، وہ بھی سمجھ آتا ہے۔ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ جو مالک کا نام ہوتا تھا اس کا نام کا پہلا حرف، یعنی جیسے اللہ کا پہلا الف ہے تو وہ ابتدا میں ہے، وہ لکھا جاتا ہے، جبکہ غلام کا جو نام کا آخری ہوتا تھا ڈیجٹ وہ لکھا جاتا تھا۔ تو یہاں پہ جبرائیل کا لام مقصود ہے، تو قرآن کھولتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جبرائیل بھی محمد رسول اللہ ہمارے نبی کے در کا غلام تھے۔ جبکہ میرے اپنے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جسے عرب لوگ کہا کرتے تھے اس وقت کہ اپنے پاس سے قرآن کریم گھڑ کے لے کے آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ حروف مقطعات اس لیے اس وقت کے لوگوں کے لیے ہوں گے کہ تم جو کہتے ہو کہ یہ گھڑ کے لے کے آئے ہیں، ساروں کا معنی تم جانتے ہو، یہ بھی سارے تو حروف سے مل کے قرآن کریم بنا ہے، تم ذرا اس کا مطلب ہی بتا دو، یا انہی لفظوں سے ملا کے تم کوئی اور ایک آیت مبارکہ یا سورہ مبارکہ بنا کے لے آؤ۔ یہ چیلنج اس وقت بھی تھا، یہ چیلنج قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ لوگوں تم بڑے علم والے بنتے ہو، تم بڑی شوقت والے بنتے ہو، تم بہت ہی بڑی ذات بنتے ہو، بتاؤ تو صحیح اس کا معنی کیا ہے، یا تم ان جیسے الفاظوں سے مل کے کوئی چیز بنا کے لے ہو، اس کی مثل کوئی صورت بنا کے لے ہو۔ میرے خیال میں نہ پہلے کوئی لا سکا، نہ ہی انشاءاللہ تعالی قیامت تک قرآن کریم جیسی کوئی آیت یا سورہ مبارکہ لا سکے گا۔ ذالک، را اس میں اشارہ ہے، لام دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، کا مخاطب کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا ذالک، یہ ذی شان کتاب۔ یہ اس کا اگر لفظی معنی دیکھا جائے تو یہ جیسے ہی سامنے بیٹھے ہوا بندہ ہو یا کوئی چیز ہو تو اس کو یہ کہا جاتا ہے، اور دور کی چیز کو وہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عربی زبان کے بھی معنی ہیں، الفاظ ہیں، ہاذا یہ کے لیے اور ذالکا وہ کے لیے، یعنی دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی قریب کے لیے ہاذا، اور ذالکا دور کے لیے۔ یہاں پہ کیوں ذالکا آیا؟ مطلب یہ کہ یہ وہ ذی شان کتاب ہے تو حصی طور پہ ہمارے سامنے ہے، لیکن یہ عظمت، یہ شان اور بلندی کے لحاظ سے بہت ہی بڑی چیز ہے۔ الکتاب، الف لام کسی کتاب کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے یہ کوئی خاص ہے کتاب، جیسے خالی کتاب لکھا جائے تو کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، جب یہاں کے آیا ہے الکتاب، یہ خاص کتاب یعنی قرآن کریم، ذالک الکتاب، یہ ذی شان کتاب، لا نہیں ریب، ریب کہتے ہیں شک کو۔ یہاں پہ غور کیجئے، یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ لا یراب فی، کہ اس میں شک نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس پر شک و شبہ کی گرد اڑانے والوں کی نہ اس وقت کمی تھی نہ اب ہے، بلکہ فوراً فرمایا لا ریب فی، یعنی اس کے واضح دلائل، اس کی روشن تعلیمات، اس کے بیان کردہ تاریخی واقعات اور اس کی پیشن گوئیاں حق و صداقت کے وہ بلند مینار ہیں جہاں شک و شبہ کا غبار تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور اگر کوئی شک کرتا ہے، شبہ کرتا ہے، تو یہ اس کے اپنی کج فہمی ہے، اس کے ذہن کا فطور ہے۔ اگر دیکھیں جائے کان کے بیمار کو ہر چیز زرد نظر آئے تو اس کی آنکھوں کا قصور ہے نا، ہر چیز تو زرد نہیں ہو سکتی۔ اب پورا کیجئے، ذالک الکتاب لا ریب، یعنی یہ ذی شان کتاب جس میں ذرا بھی شک نہیں ہے۔ حسن تو ہمارے نزدیک ہے لیکن اپنی شان اور رتبے کے اعتبار سے بہت ہی بلند ہے، تو قربی حصی اور رتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے کیا ترجمہ ہوا؟ یہ ذی شان کتاب، فی ہی، اس میں یعنی اس ذی شان کتاب میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی
اور پھر اپنے اسٹوڈنٹ کو کہا کہ میرے سامنے پڑھیے، اور جب انہوں نے سامنے پڑھی تو اس کو کہا کہ یہاں ان الفاظوں کی جگہ یہ الفاظ اگر ہوتے تو زیادہ اچھے تھے۔ اس طرح 70 دفعہ وہ کتاب پڑھی گئی، یعنی حضرت امام شافعی کی جو کتاب انہوں نے لکھی تھی 70 دفعہ پڑھی گئی، اور ہر دفعہ کیا فرمایا کہ اس کی جگہ یہ ہوتا ہے، یعنی خود ہی غلطیاں نکالیں۔ آخر میں اپنے اسٹوڈنٹ کو کیا فرمایا کہ خالی یہ اعزاز قرآن کریم کو ہی حاصل ہے کہ لا ریب فی، اس میں شک نہیں، ورنہ اس کے علاوہ جتنی بکس ہوتی ہیں اس میں شک اور اصلاح کی گنجائش حاصل ہوتی ہے۔ امام شافعی کی کتاب کو وہ اعزاز حاصل نہیں، یہ اعزاز کس کو حاصل ہے؟ قرآن کریم کو ہی حاصل ہے۔ اگر ہم ابھی بھی کوئی بکس دیکھیں تو اس کے فوراً فرنٹ میں یا بیک پہ کیا لکھا ہوتا ہے کہ اس میں اگر کسی کمی بیشی کی یا اصلاح کی ضرورت ہو تو ضرور رہنمائی فرمائیں، لیکن یہاں پہ پہلے ٹھپا لگا دیا لا ریب فی۔ یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک و شبہ نہیں۔ ہدن ہدایت ہے، ہدن ہدایت ہے کن کے لیے؟ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ ذیشان کتاب، ذرا شک نہیں اس میں، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب قرآن کریم کے اندر ہدی للناس بھی بولا گیا ہے، یعنی سارے انسانوں کے لیے پیغام ہدایت ہے، لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ کیونکہ پرہیزگار ہی اٹھاتے ہیں، اس لیے یہاں پہ مخصوص طور پہ کیا کہا گیا؟ ہدی للمتقین۔ تقوی کا ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، اور تقوی کے جو معنی ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں، یعنی ہر نفس کو ہر اس چیز سے محفوظ کرنا جس سے نقصان کا اندیشہ ہو، اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا تقوی کہلاتا ہے۔ تقوی کی یہ بھی بات لکھی جاتی ہے التقوی اللہ یراک اللہ حیث نہاک ولا ینقذ حیث امرک، یعنی تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے روکا ہے، اور اس مقام سے تجھے غیر حاضر نہ پائے جہاں حاضر ہونے کا اس نے حکم دیا ہے۔ سادے لفظوں میں سے کہہ سکتے ہیں کہ جہاں اللہ چاہے، جہاں اللہ کو پسند ہو بندے تو وہاں موجود ہو، اور جس جگہ جس کام سے اللہ نے روکا ہے اس کام سے رک جاؤ۔ آپ نے اپنی بکس میں پڑھا ہوا ہوگا، یقیناً یہ سب کو تقریباً پتہ ہوگا، کہب بن احبار اور حضرت عمر کے درمیان جو تقوی کا مکالمہ ہوا تھا۔ کہب بن احبار کون تھے؟ یہ وہ ہستی تھیں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ان کی موجودگی میں ایمان نہیں لائے تھے، اس وجہ سے انہیں تابعی کہا جاتا ہے، لیکن ان کے پاس علم بہت زیادہ تھا۔ یہ عالم تھے تورات اور انجیل کے، لیکن ان کے حصے میں ایمان آیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور ایمان لائے اس کو صحابی بولا جاتا ہے۔ جس نے مصطفیٰ کریم کو دیکھا ہو لیکن اس ٹائم ایمان نہیں لائے، یعنی حالت ایمان میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہو تو وہ تابعی کہلاتا ہے۔ یہ بڑی علم والی ہستی تھی، تو حضرت عمر کے پاس بھی بڑا علم تھا، لیکن صحابہ کرام اجمعین ان کی طرف اکثر و بیشتر رجوع کیا کرتے تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے بڑی خوبصورت مثال سے سمجھایا کہ عمر کہ کیا تم کبھی خاردار رستے سے گزرے ہو، یعنی جہاں جہاڑیاں ہوں وہاں سے گزرے ہو، کسی جنگل والی جگہ سے گزرے ہو؟ تو عرض کی کہ ہاں جی گزرا ہوں۔ تو پوچھا گیا کہ اس سے گزرے ہو؟ تو فرمایا کہ ایسے کہ خود کو بچا بچا کے، اپنے کپڑوں کو سمیٹ سمیٹ کے میں گزرا ہوں۔ فرمایا اسی کی نام تو تقوی ہے کہ دنیا میں رہو لیکن اس انداز سے رہو کہ کوئی کانٹا، کوئی گناہ، کوئی چیز آپ کے جسم کو داغدار نہ کر دے، اور بچ بچ کے گزر جانا، منزل تک پہنچانا، یہی تقوی ہوتا ہے۔ صوفیاء نے بھی ایک مثال سے سمجھایا، دنیا کو کشتی سے تشبیہ دی جو پانی میں کیسے گزرتی ہے، کیسے سمجھایا، بہت ہی خوبصورت مثال دی کہ جیسے کشتی سمندر یا دریا کے اندر جاتی ہے، یعنی وہ پانی میں رہتی ہے، پانی میں رہتی ہے، اور جب تک پانی میں رہتی ہے تو وہ خود بھی فائدہ لیتی ہے، یعنی خود بھی نہیں ڈوبتی، اور دوسروں کو بھی منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے۔ اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو وہ خود بھی ڈوب جاتی ہے، دوسروں کو بھی ڈبو دیتی ہے۔ اور مومن کا یہی انداز ہونا چاہیے کشتی کی طرح کہ وہ دنیا میں رہے
دنیا اس کے اندر نہیں رہنی چاہیے۔ ایسے اوصاف والے لوگ متقین کہلاتے ہیں۔ اور متقین کی یہ بھی ایک بہت بڑی پیاری سی بات ہے کہ اگر وہ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو اس پہ اکڑ نہیں جاتے، کیونکہ دیکھو گناہ اگر کرتے ہیں اس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ گناہ ہے، لیکن اگر نیکی ہے تو کیا پتہ کہیں ریا نہ آ گئی ہو، پتہ نہیں اللہ کے ہاں مقبول بھی ہے یا نہیں۔ اللہ تو بہت بڑی شانوں والا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے اس قول سے آپ کو اپنی طرف سوچنے کا بھی ایک اشارہ ہے کہ آپ ضرور سوچئے، ہم لوگ بھی روزے رکھتے ہیں، ہم بھی عیدیں مناتے ہیں، تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ مسجد میں بیٹھے رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا علی آج تو عید کا دن ہے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں نے روزے رکھے ہیں، پتہ نہیں میرے اللہ نے قبول کیے بھی ہیں یا نہیں۔ تو یہ انداز ہوتا ہے متقین لوگوں کا کہ اگر وہ نیکی کر رہے ہوتے ہیں تو تب بھی خوف اور امید کے درمیان ہوتے ہیں۔ ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں کہ اگر 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں تو گردن کے اندر سریا آ جاتے ہیں، ہم تو بڑے نیک ہیں۔ قرآن کریم بن سمجھے صبح و شام پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہم تو بڑے ہی نیک ہو گئے۔ نہیں، نیک لوگ نیکی کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں، وہ ہوتے ہیں متقی لوگ۔ ہدایت کا معنی بھی ہم نے پڑھا تھا سورۃ الفاتحہ میں کہ لطف و عنایت سے کسی کو منزل مقصود تک پہنچانا ہدایت ہوتا ہے۔ راستہ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے جو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ پورا ترجمہ یہ ہوگا، یہ ذی شان کتاب، اس میں ذرا شک نہیں، لیکن کیا ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ پھر آگے ان کی صفات ہیں کہ ان میں کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں۔ اب پہلی علامت ان میں کیا ہوتی ہے، الذین، وہ جو یؤمنون، ایمان لائے ہیں، بالغیب، غیب پر، الذین، وہ جو یؤمنون، ایمان لائے ہیں، بالغیب، غیب پر ایمان لائے ہیں۔ ایمان کا معنی ہوتا ہے محکم یقین یا پکا یقین۔ متقین کی پہلی علامت کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ دیکھے تو ایمان فرعون بھی لے آیا تھا، لیکن اس کا کسی کام کا نہیں تھا۔ جب ڈوب رہا تھا تو کیا کہا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت اس کا ایمان معتبر نہیں تھا۔ اب غیب کیا ہوتا ہے، جو ظاہری حواس کی رسائی سے بلند ہو اور عقل کی سمجھ سے بھی بالا تر ہو۔ اب ظاہری حواس میں ہمیں 5 یعنی حواس خمسہ دی گئی ہیں، جن کی وجہ سے ہم بہت کچھ جان سکتے ہیں۔ ایسے بولنے کی جیسے یہ حصہ ہے ہماری، تو کوئی بندہ بول رہا ہوتا ہے تو ہم اپنے کانوں سے سن کے، بھلے ہماری آنکھوں کے اوپر پٹی بھی ہو، لیکن ہم سن کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہمارا فلاں بندہ ہے جو بول رہا ہے۔ تو کون سی حص ہوئی، یہ سننے کی حص۔ اس سے بھی ہم جان جاتے ہیں کہ یہ کون بول رہا ہے۔ اسی طرح چکھنے کی حص ہوتی ہے، بھلے آنکھیں بند ہوں یا ہمیں پتہ نہ ہو یہ کیا چیز ہے، تو ہم چکھ کے بتا دیتے ہیں، یہ اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، اور اس کا نام بتا دیا جاتا ہے۔ چھونے کی حص، آنکھیں بھی بند ہوں یا جیسے بھی ہو تو ہم لوگ ہاتھ سے پکڑ کے اس کی شیپ سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ سیب ہے، یہ انڈا ہے، یا یہ بڑا ہے تو ادوانا ہے، یا خربوزہ ہے، تربوزہ ہے۔ تو یہ چھونے کی حص سے بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے گھروں میں جیسے بچے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، آنکھوں کے اوپر پٹیاں باندھ کے یا ہاتھ رکھتے ہوتے ہیں، اور پیچھے سے بڑی محبتوں سے کوئی پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہ جس نے تیرے ہاتھ رکھا ہوا ہے وہ کون ہے، تو ہم اس کے ہاتھ کو ٹٹول کے کہتے ہیں یہ ہماری فلاں بہن ہے یا فلاں ہمارا بھائی ہے۔ تو اس حص سے بھی ہم لوگ جان لیتے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک اور بہت بڑی حص ہمیں دی ہوتی ہے، سونگنے کی حص دی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم عورتیں اکثر گھروں میں جب کھانا بنا رہی ہوتی ہے، کہیں مزے کا کھانا ہو، تو ہم لوگ فوراً کیا کہتے ہیں، بھئی اس محلے میں کوئی بہت ہی اچھا کھانا بنا رہا ہے، کوئی پلاؤ بنا رہا ہے، کوئی بریانی بنا رہا ہے، کوئی اچار گوشت بنا رہے۔ تو یہ کون سی حصیں ہوئی ہیں ہماری؟ حواس خمسہ، دیکھنے کی حص، سننے کی حص، سونگنے کی حص، چکھنے کی حص اور چھونے کی حص۔ یہ 5 حصیں ہوتی ہیں، حواس خمسہ ان کو کہتے ہیں۔ تو یہ جاننا غیب نہیں ہوا، یہ اللہ نے ہمیں یہ حص دی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے، اور ابھی بچہ پیٹ میں ہی ہوتا ہے تو بتا دیا جاتا ہے بیٹی ہے یا بیٹا ہے۔
اس کو بھی ہم غیب نہیں کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل دی، عقل کے تحت اس نے آلہ بنایا، اور اس آلے کے ذریعے وہ جان گیا کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے. اسی طرح بخار کسی کو ہوتا ہے تو ہم لوگ اس آلے کے ذریعے جان لیتے ہیں کہ اس کو 100 کا بخار ہے، 102 کا ہے یا 4 کا ہے. تو اندر کا جانا اب دیکھا جائے تو وہ اندر کا جانا ہے، لیکن یہ غیب نہیں ہوگا. یہ ایک آلہ تھا جو انسان نے بنایا اور اس کے ذریعے ہم نے جانا. تو یہ بھی ایمان بالغیب میں شامل، یعنی غیب کے میں یہ چیز شامل نہیں ہوگی. یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. غیب وہ ہوتا ہے جو ظاہری حواس کی رسائی سے بلند ہو اور عقل کی سمجھ سے بھی بالا تر ہو، اس کو غیب کہتے ہیں. مثلاً وحی ہو گئی، فرشتے، قیامت، جنت، دوزخ اور خود ذات باری تعالی. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو نہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں اور نہ عقل سے سمجھی جا سکتی ہیں. تو ان کے جاننے کا کون سا فقط ایک ذریعہ ہے؟ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. ان کی زبان حق ترجمان سے جو کچھ نکلے اس پر انسان پکا یقین رکھے، کسی بھی تذبذب کا شکار نہ ہو. بس ہم اس میں فائدہ ہے یا نقصان نہیں، اس کے ظاہری فائدے اور ہم لوگ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے اندر کتنے فوائد ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. اب پہلا کون سا ہے؟ متقین کی صفات والوں کی پہلی علامت، پہلی صفت غیب پر ایمان لانا. آپ خوش نصیبوں کو ایک ایمان کو تازہ کرنے والی بات بھی سنا دوں. صحابہ کرام اجمعین بیٹھے ہوئے تھے سامنے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ جنہوں نے مجھے دیکھا ان کو ایک سلام، یعنی ان کو مبارک ہو. جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایمان لے کے آئے، ایک مبارک ان کو دی. آپ سب کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام اجمعین کو کیوں ایسے فرمایا گیا، اس کی ڈیٹیل بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے محبوب کے انگلیوں کے اشارے سے چاند کو ٹکڑے ہوئے کرتے ہوئے دیکھا، کنکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، درختوں کو سلامیاں کرتے دیکھا. اس کے علاوہ بھی بے حساب معجزات دیکھے، ہاتھوں کے اندر سے پانی نکلتے دیکھا اور بہت سارے معجزات. یعنی آپ میرے صحابہ، آپ کو ایک مبارک ہو، آپ نے مجھے دیکھا، میرے معجزات کو دیکھا تو ایمان لے کے آئے. خالی دیکھ کے ایمان لاتے تو ابو جہل بھی سر فہرست میں ہوتا. خالی دیکھ کے ایمان نہیں لائے بلکہ میرے معجزات دیکھے. انہوں نے بھی، ابو جہل کے ہاتھ میں بھی تو کنکریاں تھی، کنکریاں کلمہ پڑھ گئیں، لیکن وہ نہیں بد نصیب پڑھ سکا. اس سے بھی ایک بات واضح ہوتی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے معجزات بھی دیکھے، لیکن ان کے جو کمالات تھے ان کو بھی مانا، تو تب وہ ایمان والے ہوئے. ظاہر دیکھنا تو خالی کمال نہیں ہوا. اب دیکھا جیسے ابو جہل نے بھی دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی دیکھا. حضرت ابوبکر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ آپ کو دیکھتا ہے تو تب بھی ایمان نہیں لاتا، آپ کی تو اتنی پیاری شکل ہے، آپ کا انداز، یہ وہ تعریف بہت خوبصورت الفاظ میں کی. تو محبوب نے جواب دیا، اس کے دیکھنے میں اور تیرے دیکھنے میں فرق ہے. تیرا دل آئینہ ہے نا، جو آئینہ میں دیکھے گئے وہی نظر آئے گا. اس کی آنکھوں کے اوپر گرد ہے، غبار ہے، وہ میرے ظاہر کو تو دیکھتا ہے لیکن میرے اندر سے نہیں دیکھتا. اسی لیے تو قرآن کریم میں آیا کہ ابو جہل کے بارے میں کہ ابو جہل آپ کو دیکھتا تو ہے لیکن میں رب کہتا ہوں وہ تجھے نہیں دیکھتا. محبوبہ تم تو اسے دیکھ رہے ہو، تم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، وہ بھی بظاہر دیکھ رہے، لیکن میں رب ہو کے کہتا ہوں ابو جہل تمہیں نہیں دیکھ رہا. آپ سب کو پتہ ہے کہ قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے. پہلے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون سا ہے، اور پھر تیسرا سوال کون سا ہوگا؟ ایک تصویر دکھائی جائے گی. وہ نصیر الدین شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ایک تصویر دکھائی جائے گی، پہچان کروائی جائے گی اور پھر تقدیر بنائی جائے گی. یعنی ایک شکل دکھائی جائے گی جو پہچان لے گا، ایک آدمی دکھائے جائیں گے جو پہچان لے گا وہی پار چڑھ جائے گا. جب یہ حدیث طیبہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے پڑھی تھی نا، رو رو کے کہتے تھے، اب مومن موت کی دعا نہیں مانگتا، لیکن وہ کہتے تھے موت تو کتنے مار گئی، آ نہ مجھے قبر میں لے جا تاکہ میں مصطفیٰ کریم کا دیدار کروں. اور شاعر میٹھے بولوں میں کہتا ہے، مجھ سے نصیب اچھے ہوئے میرے مزار کے، کہ میں مرنے کے بعد یعنی مصطفیٰ کریم تشریف لائیں گے. بہرحال ابو جہل نے دیکھا بھی تو نہیں، باوجود اس کے نہ قرآن کریم میں آتا کہ نہیں پہچانا. قبر کے اندر بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دکھائی جائیں گے تو وہ کیا بولا، اس نے کیا بولا، ہا ہی ہاتا لا ادری،
ہائے افسوس میں نہیں جانتا. اب ساری زندگی پتھر تو نہیں مارتے رہے، ان کے اوپر اوجھریاں بھی ڈالتے رہے، لیکن کیا کہہ رہے کہ میں ان کو نہیں جانتا. اس کی وجہ کہ انہوں نے انہیں دیکھا تو صحیح، لیکن جہالت والی نظروں سے، خالی بشر مانا. ان کے ہاتھوں کو دیکھا تو صحیح، لیکن ہاتھ کے اندر سے قرآن کریم میں آتا ہے کہ رمیتا ما رمیتا، آپ نے وہ پتھر تو پھینکے، اس کی قوت کو مانا صحابہ نے، لیکن انہوں نے خالی پتھر ہی دیکھے. سامنے سے تو صحابہ کرام اجمعین نے دیکھا، خالی سامنے کا ماننا نہیں بلکہ اندر کے غیب یا اندر کی جو باتیں، اندر کے کمالات ہیں، ان اوصاف کے ساتھ نبی آپ کو ماننا، اصل میں یہ غیب ہے. آج بھی جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو مکمل طور پہ کمالات کو نہیں مانتا تو انہیں بھی ذرا غور کرنا چاہیے. پیارے لوگ تو کہا کرتے ہیں محبوبہ ہم تیرے کون کون سے احسانوں کو مانے، تو نے تو اللہ تک بھی رسائی کروائی تو نے ہی ہمیں کروائی. الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان لائے ہیں غیب پر. ایک آپ اپنے محاسبے کے لیے ایک میں آپ کو واقعہ سنا دیتی ہوں، ہو سکتا ہے کس کی دل کی دنیا بدل جائے. میرا ایمان ہے جو سنیں گے وہ یقیناً ان کا بدلے گا. ایک بہت ہی پیارے سے بزرگ تھے، تو وہ ہمیشہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملانے کی کوشش کیا کرتے رہتے تھے. ایک دفعہ بڑے اداس ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے پوچھا کہ باجی آپ ایسے کیوں اداس بیٹھے ہو. اس کا تذکرہ بہت سارے لوگوں نے کیا ہے، زاویہ پروگرام میں بھی کیا گیا تھا، اشفاق احمد صاحب نے کیا تھا. تو ان سے پوچھا کہ آپ اتنے اداس کیوں بیٹھے ہیں. فرمانے لگے میں اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کر رہا ہوں. پوچھا گیا کہ کون صلح کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا، تو فرمانے لگے اللہ تو صلح کرنا چاہتا ہے، بندے ہیں وہ صلح نہیں کرتے. اب ہم بندے تو کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے. اب کھیل تماشے دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، موویز دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، اور غلط کام کرنے کے لیے ٹائم ہے. ہر جو ہے ٹی وی کے اوپر جو ڈرامے فلمیں چل وہ اس کا ٹائم ہے. نہیں ہے ٹائم تو صرف اپنی آخرت سنوارنے کا ٹائم نہیں. یہی بات ہے نا. آپ بھی ذرا سوچئے کہ انہوں نے کیا فرمایا کہ اللہ تو صلح کرنا چاہتا ہے. اللہ تو چاہتا ہے میرے بندے تو کتنے ہزارہ گناہ کر کے ایک بار ایک قدم تو اٹھا، میں رب تیری طرف دوڑ کے آؤں گا. بندہ چل کے جاتا ہے، رب دوڑ کے آتا. کچھ چاہے تو صحیح نا. یعنی اللہ تو چاہتا ہے لیکن بندے جو ہے صلح نہیں کر رہے. پھر تھوڑا ٹائم گزرتا ہے، وہ قبرستان میں بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے اداس انداز میں بیٹھے ہوتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں باجی اب ادھر کیوں اداس بیٹھے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ اب میں اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کے لیے بیٹھا ہوں. تو پوچھا گیا کہ اب کون مانتے؟ تو فرمانے لگے اب بندے تو مانتے ہیں لیکن رب نہیں مانتا. اب انہوں نے دیکھ لیا، اب تو مانتے ہیں. اب تو وہ کہتے ہیں ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے، مجھے دنیا میں بھیجا جائے، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں. اب تو سارے رستے بند ہو گئے. اب قبر کی ان گہرائیوں میں یہ بندہ ہے، رب کو عذاب اور وغیرہ کو دیکھ چکے ہیں. اب یہ چاہتا ہے لیکن اس کا چاہنے کا کوئی فائدہ نہیں. دیکھ کے ماننے سے نہیں، بن دیکھے اگر یہ صلح کر لیتے تو جنتوں میں اپنا مقام پا لیتے. تو آپ بھی ضرور سوچئے. پہلی صفت جو متقین لوگوں کی ہے، وہ متقین لوگ جن کی پہلی صفت یعنی غیب پر ایمان لانا، متقین آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی، وہ تقوی والے لوگ جو ظاہری باطنی گناہوں سے بچنے والے لوگ. اب ان کے تقوی والوں کی جیسے بہت سارے درجات ہیں، تو شار سے وہ ایک دفعہ پھر دہرائی بھی ہو جائے گی. یعنی ہر گناہ چھوٹے بڑے سے خود کو بچا کے رکھنے والے لوگوں کی پہلی صفت ہے غیب پر ایمان لانا. خود کو کفر اور شرک سے بچا کے چلنے والے لوگوں کی پہلی صفت، وہ چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ وہ سنت موقدہ کو بھی چھوڑنے سے ڈرتے تھے. کہاں غیر موقدہ اور غیر موقدہ جو ہے ان کے چھوڑنے سے ڈرتے تھے. ایون کہ عبد القادر شاہ جیلانی رحمت اللہ فرماتے تھے اللہ سے ڈرنے والے اپنی زندگیوں کی ابتدا جو ہے مباح چیزوں سے کرتے ہیں. یعنی نوافل سنتے تو جہاں چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی نہیں چھوڑتے، اور جو چھوٹے کاموں کو نہیں چھوڑتے وہ بڑے کاموں کو کیسے چھوڑ سکتے. اللہ سے ڈرنے والوں کی پہلی صفت وہ جو ایمان لائے غیب پر. اللہ پر ایمان لانا جیسے آپ کو بتایا کہ مصطفیٰ کریم کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے،
اور پھر غیب پر ایمان لانا. مصطفیٰ کریم کے ساتھ تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو توحید کی ہی دعوت دی تھی. پھر انبیاء پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا. میری ایک اسٹوڈنٹ نے بڑا اچھا سوال کیا تھا کہ ہم تو چلو مصطفیٰ کریم کو بن دیکھے ان پر ایمان لائے. وہ بات بھی میں آپ کو سنا رہی تھی کہ کیا فرمایا تھا مصطفیٰ کریم نے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا مجھ پر ایمان لائے ان کو ایک مبارک، ایک سلام، اور جنہوں نے مجھے دیکھے بغیر ایمان لائے ان کو 7 سلام. آپ نصیبوں والوں کو جو بن دیکھے مصطفیٰ کریم سے پیار کرتے ہیں ان کو مصطفیٰ کریم نے 7 مبارکیں یا 7 سلام دیے ہیں. تو سوال کیا کرتی تھی کہ کیا کیا اس نے کہ صحابہ کا تو سمجھ آتی ہے انہوں نے دیکھا اور ایمان لائے، اور ہم بن دیکھے ایمان لائے. تو پھر صحابہ کا بن دیکھنے کیا ہوا؟ تو اس کا پیارا سا جواب میں نے دیا تھا کہ انہوں نے دیکھنا سب کچھ نہیں تھا، ان کے اندر کی جو صفات تھی ان کو مانا، تب ان کا ایمان مکمل ہوا. صحابہ کرام اجمعین اپنے نبی کی بڑی سونی سونی سی باتیں کرتے تھے. میرے نبی پاسم کو اللہ نے یہ علم دیا. جیسے علم کی 2 اقسام ہیں، ایک جو ہے علم غیب کی 2 اقسام ہیں، ایک ذاتی اور ایک عطائی. ایک اللہ کی ذاتی ہے صفت علم، اور جو علم غیب اللہ کی ذاتی صفت ہے. اور مصطفیٰ کریم کو جو علم عطا فرمایا گیا علم غیب وہ اللہ کی عطا سے دیا گیا ہوا ہے. تو صحابہ کرام اجمعین بڑے شوق سے اور محبتوں سے ایک دوسرے سے بات کرتے تھے کہ میرے نبی کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے، یہ بھی. اور یہ مستند حدیث طیبہ ہے، بخاری میں لکھی ہوئی ہے. اور وہ جو ان کے اندر منافقین تھے وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ جو ہے آپس میں جب بیٹھتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے کہ یہ اپنے نبی کے اتنے لمبے لمبے دعوے کرتے ہیں، اب انہی کے اندر بیٹھ کے سازشیں کر رہے ہوتے اور انہیں پتہ تک نہیں ہوتا. تو پھر جب اللہ نے واضح کر دیا کہ اب ان کو کھول کھول کے قرآن کریم میں آتا ہے کہ اب ستروں کو علیحدہ کر دو، پاکوں کو علیحدہ کر دو اور پلیدوں کو علیحدہ کر دو، یہ ترجمے کر رہی ہوں ایک آیت کا. تو اس وقت مصطفیٰ کریم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور پاکوں کو علیحدہ کر دیا اور منافقین کا نام لے لے کے باہر ان کو علیحدہ کر دیا. تو انہوں نے دیکھا تو صحیح، دیکھا ابو جہل نے بھی، لیکن جس طرح صحابہ نے دیکھا وہ ان کی ظاہر کے ساتھ باطنی کمالات کے ساتھ مانا، تو وہ ان کا رسالت پر ایمان ہوا. پھر وحی اس پہ بھی ایمان، پھر فرشتوں کے اوپر ایمان. ہم سب کو پتہ ہے، ہم نے آنکھیں کھولی تو ہمارے پیرنٹس نے بتایا، لیکن ابھی کچھ پھر بد نصیب طبقہ جو ہے وہ فرشتوں سے بھی کچھ انکار کر رہا ہے کہ یہ ادھر ادھر نظر نہیں آتے کیا. لیکن ہمیں مصطفیٰ کریم نے بتایا، ہم نے مانا ہاں ہمارے ساتھ یہ فرشتے ہوتے ہیں جو نیکیاں اور برائیاں لکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے فرشتے ہیں جن کی بہت ساری ڈیوٹی ہیں، ہم نہیں دیکھتے تو یہ ہماری آنکھوں کا قصور ہے نا، لیکن وہ بھی اللہ کی ایک بہت خوبصورت ہستیاں ہیں. پھر بہت سارے ابھی بد نصیب طبقہ ایسا بھی ہے جو جنوں سے انکار کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ایمان ہے کہ ہیں اللہ کی مخلوق میں سے وہ بھی ایک مخلوق ہے. پھر جنت کا ہمیں مصطفیٰ کریم نے بتایا، قرآن کریم میں اتنے کھول کھول کے لکھا گیا ہوا ہے، احادیث طیبہ میں آتے ہیں. پھر دوزخ کا ہم نے دیکھا تو نہیں، یہ بھی غیب کی باتوں میں سے، لیکن بتایا کس نے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمارا ایمان ہے. پھر مرنے کے بعد دوبارہ قیامت والے دن اٹھنا، یہ بھی غیب کی باتوں میں سے ہے. تو ہمیں اس پہ پکا ایمان ہے. تو سادے لفظ میں یہ بولوں گی، نبی پاسم کی بتائی ہوئی ہر چیز کو سچا جانے، نبی کے ارشادات کے مفید اور نفع مند ہونے پر اس سے اس درجہ یقین ہو کہ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود ان کو عملی جامہ پہنانے پر آمادہ ہو. اعتماد اور اطاعت کا یہ مقام جب تک کسی کو میسر نہیں ہوتا وہ قرآن کی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، بلکہ بے یقینی اور تذبذب کی یہ کیفیت اس کے اعمال کو بے نتیجہ کر دیتی ہے. علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو متقی لوگ تھے، وہ جو تقوی والے لوگ تھے، ان کی پہلی علامت کیا تھی؟ وہ جو ایمان لائے غیب پر.